ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ اب استعمال کر رہا ہوں، ذہین اور حساس۔ ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بسط کی کیفیت، یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں۔ کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا سا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تک جو کچھ کیا اس کا بھی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں۔ قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت، اور یہ جو بسط کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو۔ دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات، یہ عنوان دیے، قبض اور بسط۔ جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے۔ کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے، یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے، اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے، یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی، اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں، خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن۔ کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے۔ اور جب آدمی محسوس کرتا I can't face these realities، یہ commits suicide۔ یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، دوڑ رہا ہے، امیدیں ہیں، اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے۔ عجیب ہے یہ۔ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا۔ میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس مینیک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے۔ کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ، ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں۔ انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس۔ اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، ہنس بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر، اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی، دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے۔ جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی۔ یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت، اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے۔ ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ۔ ہر قبض کے بعد جب بسط آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے،
گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے. ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے. اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز ہے. رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا. لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ. یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے. اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے. ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے. وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا، اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں. صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یضیق صدرک بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی. اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے کیونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا. یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے. اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے، نہ ابھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی. یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے، وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے. یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا، فریاد یہ صدا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے، اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی ہیں، اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت. یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں. لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے. اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے، باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے. اور دیکھو
ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، وَالْجُوعِ، بھوک، فقر اور فاقہ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے، غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نزدیک یہ ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جانا۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی، اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے۔
اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور۔ راضی برضائے رب۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں، کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے، باسائے، باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے، اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔
اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا. جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر ہے. وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی. تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، یہ جو نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں. اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا. انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو. ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو. ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے. انسان کا خسارہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے. کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر. قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد. اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے. یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت. ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے. ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے. خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی. وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لیبنیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں. کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا. جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا. شیر خوار بچے کو چھوڑ کر گیا. راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی، جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا. اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے، ٹھوکر کھا کر گر رہا، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کا، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟
اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی ہے۔ جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا ہو، اس شخص کا تصور کیجیے آپ، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے۔ ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دبا ہوا ہے، کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے۔ لدو اونٹ اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر کرتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے۔ ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے۔ گھوڑے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا ہے۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی تھی۔ تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر، ڈپو کے باہر، اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع پوش، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی ہے دکان۔ یہ مشقت انسان جھیلتا ہے کہ نہیں؟ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر، اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ نہیں۔ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان۔ اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا کر اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہوگا، جواب دہی بھی کرنی۔ اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا، ختم ہو جاتا، اس سے محاسبہ کوئی نہیں۔ وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنی زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو۔ ایک عجیب بے کلی اور بے چینی۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصور۔ یہ احساس جن کو ہوتا ہے، حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں۔ نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کانپتے تھے۔
کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے۔ یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گل چھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق اللہ کے دین کے لیے۔ 4 سوال ہو گئے، 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا۔ 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا، اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔ علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی۔ یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان، اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے۔ کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے۔ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے۔ لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار،
سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی ہو۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزند پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں ہے۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے۔ معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ
تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے۔ ہمت ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی
نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں: ہمتیں او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سربسجود وہ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت. اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے. نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے، جو چاہے کرے. اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے، زندہ ذبح کر دے تبھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقیہ پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی. لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ ایذا محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار.
لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا۔ جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور کو، لیکن آپ گزر رہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں۔ یہ سیرت کوئی بلاتا سناتا ہے، یہ سیرت یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جیسے قسم کے۔ یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا، عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا۔ اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے، 3 برس، اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں، یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا، اور لیڈروں کے لیے تو کلاس A کلاس B کلاس ہے، تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بائیکاٹ، ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا۔ بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں، آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی، ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے۔ آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے بلایا، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان، اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جائے۔ بہرحال شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی نہیں۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے تو دے آئے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم،
بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں تھے، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، جھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے، مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا ہے، اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا، باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فلاں شخص کے پاس جاؤ کہ تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائیں، میں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کچھ ایسے جواب دے دیا۔ تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید، مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں۔ حضور سے آگے کہا، حضور نے فرمایا نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا۔ کیوں؟ کیا پتہ اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کر دے۔ وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے، I never knew it۔ اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان، لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے،
اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2-2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا ہے، اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے۔ اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس پر کہا حضرت ابو بکر نے، وہ پہریدار کی حیثیت سے کھڑے تھے، کہ حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی۔ کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے۔ کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے۔ جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بدر میں مہاجرین تو میرے خیال 1/4 تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ ہے، تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی۔ غزوہ احزاب کا آپ نے سن ہی لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں چیز لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں، پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کے اوپر ضرب لگائی تب ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے قبر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ قبر سیدھی رہے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بنے،
یہ ہے اسوہ، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ھدی للمتقین ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے: اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے، یہ اسوہ جو ہے حضور کا، یہ ہم پر اتمام حجت ہے۔ دیکھیے نوٹ کیجئے، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا، حجت قائم، اسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ڈویبل، کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمین پر قدم بقدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، ظل اللہ علیکم الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، پھر تیسرے کو دے دی۔ من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، استقامت، مقاومت، یہ ہے اسوہ رسول۔ اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے، زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے،
خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو کوئی نہیں۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی۔ ہاں، حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ ہاں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی عمر۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔ وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھ ہی پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے درس دیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا
کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ قرآن کی دو سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا، مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب تھے ٹونک کے رہنے والے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر، انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے، در جوانی گفتم کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق واقع ہو جائے، شعر شعر است گرچہ پیر بود۔ چوب پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم، تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شعر بود، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یا مجھ پر ہوا ہے وہ ہے یادداشت کی کمزوری،
اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں، میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ریسنٹ پاسٹ کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی ہے، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا۔ میرے اس آپریشن سے اب کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریخ صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ تو عبد الکریم پاریخ صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں، ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے، تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے۔ اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے باتیں کرو، تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے، والد صاحب کا تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے اور ہوتی تھی، 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ۔ میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش، جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر،
تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا ہوں۔ ان کا نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا۔ 70 برس میں ظہور ہوا، اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ۔ اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے۔